اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 20ویں پارے کا آغاز کیا جا چکا ہے کل، اور آج اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے۔ تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، آج کی تلاوت کی گئی آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں دعوت تلاوت دے رہا ہوں قاری نعمان نعیمی کو کہ تلاوت کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ اپنی پوری قوت جوانی کو پہنچ گئے اور توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ودخل المدینة على حین غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ اور موسیٰ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غافل تھے، تو وہاں انہوں نے دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک ان کی قوم میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے مخالفین میں سے تھا۔ سو جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد طلب کی، جو ان کے مخالفوں میں سے تھا پس موسیٰ نے اس کو مکہ مارا، سو اس کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ کام شیطان کی طرف سے سرزد ہوا، بے شک شیطان دشمن ہے اور کھلم کھلا بہکانے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، سو تو مجھے معاف فرما۔ پس اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے سو اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ پس موسیٰ نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں صبح کی کہ اب کیا ہوگا، پس اچانک وہی شخص طلب کی تھی، پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان
تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ پھر جب موسیٰ نے اس شخص کو پکڑنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے غلط فہمی سے کہا، اے موسیٰ، کیا آج تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو صرف یہی چاہتے ہو کہ تم اس شہر میں زبردست داداگیر بن جاؤ اور تم مصلحین میں سے نہیں بننا چاہتے۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اور ایک مرد شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے موسیٰ، بے شک فرعون کے سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ سو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ اور موسیٰ جب مدین کی جانب متوجہ ہوئے تو کہا، ان قریب مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگوں کا ایک گروہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے، اور ان سے الگ دو خواتین کو دیکھا جو اپنے مویشیوں کو پانی پر جانے سے روک رہی تھی۔ موسیٰ نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ سب چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ پس موسیٰ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف آ گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اس اچھائی کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ پھر ان دونوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی اور کہا، بے شک میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا ہے اس کی جزا دیں۔ پس جب موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں۔ قالت إحداهما يا
أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان دونوں خواتین میں سے ایک نے کہا اے ابا جان آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک آپ جس کو اجرت پر رکھیں گے ان میں بہترین وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ انہوں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں، اور اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، آپ انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہے، میں نے ان دونوں میں سے جس مدت کو بھی پورا کر دیا تو مجھ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہمارے اس معاہدے پر اللہ نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے اجارے کی میعاد پوری کر دی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے پہاڑ طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں جس سے تم ہاتھ تاپو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں اس وادی کے دائیں کنارے پر برکت والی زمین کے ٹکڑے سے ایک درخت سے ندا کی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔ وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو سانپ کی طرح لہراتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور واپس مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے بڑھیے اور خوف زدہ نہ ہوں، بے شک آپ مامون رہنے والوں میں سے ہیں۔ اسلک يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه
إنهم كانوا قوما فاسقين۔ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا باہر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنے بازو اپنے ساتھ ملا لیں۔ پس آپ کے رب کی طرف سے یہ دو معجزے فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب ہیں، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میرے ہاتھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، سو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ روانی سے بولنے والے ہیں، تو ان کو میری مدد کے لیے رسول بنا دے، وہ میری تصدیق کریں گے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ فرمایا، ہم عنقریب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے، اور ہم آپ دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، سو وہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے سبب سے آپ دونوں اور آپ کے متبعین غالب رہیں گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ سو جب موسیٰ ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ تو صرف ایک گھڑا ہوا مصنوعی جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا کے زمانے میں ان باتوں کو نہیں سنا۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے اچھا اخروی انجام ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریو، میں اپنے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا، اے حامان میرے لیے کچھ اینٹوں کو آگ سے پکاؤ، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میں اس کو جھوٹوں میں سے گمان کر رہا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔
اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ناحق زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ سو ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان سب کو دریا میں ڈال دیا، سو دیکھیے ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون۔ اور ہم نے ان کو کافروں کا امام بنا دیا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے پہلے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت افروز تھی اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور آپ طور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا تھا، اور نہ آپ اس وقت ان کو دیکھنے والوں میں سے تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، سو ان پر طویل زمانہ گزر گیا، اور نہ آپ اہل مدین میں رہتے تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے، اور البتہ ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نہ آپ پہاڑ طور کی جانب تھے جب ہم نے ندا فرمائی تھی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیب کی خبریں دی تاکہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم مومنوں سے ہو جاتے، تو ہم کوئی رسول نہ بھیجتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ
مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا ان کو ایسے معجزے کیوں نہیں دیے جیسے معجزے موسیٰ کو دیے تھے. کیا اس سے پہلے کافروں نے موسیٰ کے معجزوں کا کفر نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ان میں سے ہر ایک کا کفر کرنے والے ہیں. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. آپ کہیے کہ تم اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو بالفرض ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پس اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم لگاتار اپنا کلام لوگوں کے لیے بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمے سے ہم فیضیاب ہوئے. آئیے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے منتخب آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ وہ تفسیر فرمائیں. بسم اللہ. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں 20ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اور آج کی اس تلاوت میں جیسا کہ گزشتہ کل ہم پروگرام کے آخر میں ہم نے عرض کیا کہ سورۃ القصص کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیشتر آیات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور فرعون کے جو واقعات ہیں درمیان میں جو پیش آئے ان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. تو کل کی تلاوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو بالکل ابتدائی معاملات ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ہاں پرورش پانا ہے اس کا کچھ ذکر ہم نے سماعت کیا. اور آج کی اس تلاوت میں جہاں سے آج تلاوت شروع ہوئی وہاں سے اللہ رب العزت نے اگلے مراحل کا ذکر فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور جب موسیٰ پہنچ گئے اپنے شباب کو، جوانی کو، پختہ عمری کو، اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی تو فرمایا کہ ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا. یہاں سے گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے اگلے مراحل کا بیان فرمایا ہے کہ ان پر پھر ہم نے کس کس طرح سے اور کیا کیا انعامات فرمائے. اس دوران ناظرین مختلف ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے لیے اور ان کے اگلے پھر سفر کا سبب بنے ہیں، جن میں خاص طور پر قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک شہر میں داخل ہوئے اور وہاں پر آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. مفسرین کے بیان کے مطابق ایک اس میں سے بنی اسرائیل میں سے تھا ایک شخص اور ایک قبطی
تھا، یعنی کہ قوم فرعون میں سے تھا اور دوسرا بنی اسرائیل میں سے تھا، یہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ چنانچہ ان کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور سمجھانے لگے، لیکن جب آپ کی اس بات کا اس پر قبطی پر خصوصاً کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ظاہر ہے کہ بہت زد و کوب کر رہا تھا بنی اسرائیل کے اس شخص کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس پر ایک ضرب لگائی اس قبطی پر، اور جس کی وجہ سے وہ اس پر موت واقع ہو گئی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقیناً کوئی قصد و ارادہ نہیں تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ ایک سبب بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس جگہ سے ہجرت کرنے کے لیے۔ لیکن اس پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے استغفار طلب کیا ہے، اور جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ اب یہاں پر ناظرین یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے کسی فعل کو اگر وہ ظلم قرار دے اور وہ خود اپنی طرف کسی ایسے لفظ کی نسبت کرے تو یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی اس کو کاپی کر کے کوئی بندہ اپنی طرف سے اللہ کے کسی پیغمبر کی طرف ایسی کسی چیز کی نسبت نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح کے جو جملے اور الفاظ ہیں وہ ان کا اپنا مقام ہے، وہ تواضع ہے، انکسار ہے کہ انہوں نے کسر نفسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی نسبت کر دی، لیکن لوگ اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ اس کی بالکل ایسی ہی مثال یوں سمجھ لیں سمجھانے کی حد تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر کسی گستاخی کرنے والے کے لیے کوئی پناہ کا اعلان فرما دیا، یا وہاں پر آپ نے درگزر فرما لیا، یا صحابہ کو کوئی بدلہ لینے سے روک دیا۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کے چند واقعات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے اگر گستاخی کی ہے تو دیکھیے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عفو درگزر کے واقعات ہیں، مثالیں ہیں، اور اس طرح سے حضور نے معاف۔ تو یہ نبی کا رائٹ ہے، یہ ان کا ذاتی حق ہے کہ اگر وہ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن سوال یہاں یہ کہ امت کے لیے کیا اس کے لیے لائحہ عمل طے کیا گیا، انہیں کیا طریقہ دیا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیا جائے گا کہ کب کس پر کیا حکم لاگو ہوگا، کب اور کہاں حکومت وقت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ قرآن نے اور احادیث میں اور فقہائے اسلام نے ہمیشہ بیان فرمائی ہیں۔ لہٰذا ان چند واقعات کو جو ذاتی رائٹ ہے کسی نبی کا حق ہے، اس کو بنیاد بنا کر شریعت کے قوانین پر اس کو یہ سمجھنا کہ ہم اس پر عمل کریں، قوانین پر عمل نہ کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بھی ہمارے لیے یقیناً بہت ساری تعلیم کے حامل ہیں۔ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فغفر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے فغفر لی، اے اللہ کے مجھے بخش دے، فغفر لہ، تو اللہ رب العزت نے ان کی بخشش فرما دی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے مزید ان کے لیے کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت فرمانا چاہتے تھے، یہ واقعہ ظاہرہ مصر میں پیش آیا، اس کے بعد پھر وہ قریبی علاقے مدین کی طرف وہاں سے روانہ ہو گئے، اور کیونکہ اس بات کی اطلاع جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا کہ جس کی بنا پر وہ قبطی جو ہے وہ اس پر موت واقع ہو گئی، اس کی اطلاع فرعون تک ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ سے ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ تو ظاہر ہے پہلے ہی کچھ سازشیں کرنا چاہتے تھے، ایک ان کے لیے بڑا واقعہ گویا کہ ہاتھ آ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر ہجرت فرمانے لگے۔ اس میں بعض جگہوں پر خوف کی نسبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو یہ خوف ایک بشری تقاضے سے ہے، اور اللہ رب العزت اس میں جس انداز سے ذکر فرمائے، جن الفاظ کی نسبت فرمائے، یہ اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبروں کا معاملہ ہے۔ یہاں بھی گویا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایک خاص وقت اور ایک خاص کیفیت کی عکاسی کرنے کے لیے اللہ نے بیان فرمائی، لہٰذا اس سے بھی پھر کوئی استدلال کر کے اپنی طرف سے کوئی پوری کہانی بنانا شروع کر دے، تو یہ اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم ایک دو لفظ پڑھ کر اس سے پھر اپنے ذہن میں ایک پوری سٹوری بنا کر اس کو اپنے انداز سے منظر کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا سننے میں آتا ہے، لوگ ایک پورا منظر بیان کر دیتے ہیں اور اپنے انداز سے اس کی کہانی بناتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جس سے اللہ کے نبی کے کسی منصب پر، ان کی کسی شان و عظمت پر کوئی بات آئے، کوئی حرف آئے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں یہ تمام احتیاطیں کرنی چاہیے، اور یہ تمام آداب ہیں ناظرین۔ محض علم آ جانا، محض عربی آ جانا کہ جس سے قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد قرآن بیان کرنے کے لیے شروع ہو جائیں، یا ہمارے پاس کوئی دلیل آ گئی ہے، حجت بن گئی، جواز مل گیا ہمیں، نہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے ادب کی دولت ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ ادب بہت ضروری ہے کہ کہاں کہاں کس کا کیا منصب بیان کیا جا رہا ہے اور کس کو اللہ نے کیا منصب عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، ان آیات میں اس جو آج کی تلاوت ہے اس میں اور بھی مضامین ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے مضامین میں ہم ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آج کی گئی آیات کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ اس طور پر ناظرین، آج 20واں پارہ
اپنے نصف کو پہنچا۔ انشاءاللہ اس تسلسل کو کل مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں قرآن کی برکتیں اور قرآن کا فیضان اور قرآن کا عرفان نصیب فرمائے، ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے، اور بروز حشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔